السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آج کل پایا جا رہا ہے اور لوگ اس وجہ سے کافی افراتفری بے راہ روی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، کوئی ان کی پریشانی کو دور کرنے والا نظر نہیں آتا۔ آئیے ہم اسی معاشرے کا جو یہ اہم مسئلہ ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میرا نام محمد عادل اطاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جو معاشرتی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ جان سکیں اور نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کے گھر کو بھی ٹوٹنے سے، تباہ ہونے سے، جدائیاں ہونے سے آپ محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ مرد کو حوصلہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً حاکمیت جو اللہ کے بعد دنیا میں کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، مرد ہے جسے حاکمیت دی گئی ہے، جبکہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے رشتے ازدواج میں کوئی منسلک ہو جائے تو اب اگر وہ ناشیسہ ہے، بدخلق ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، لیکن آپ ایک مرد ہیں، آپ حوصلہ رکھیے، آپ بڑے پن کا مظاہرہ کیجیے، آپ قوت برداشت کا مظاہرہ کیجیے، آپ مرد ہیں نا، اپنی مردانگی کو یہاں اس پلیٹ فارم پر، اس میدان میں اپنی مردانگی کا اظہار کیجیے کہ خود میں برداشت پیدا کیجیے۔ یقیناً جب آپ کسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ شریک حیات ہوتی ہے تو وہ جہاں اس میں بے شمار اچھائیاں ہوتی ہیں اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوگی، لیکن جب ناچاکی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو جو اچھائیاں ہیں انسان ان کو بھول جاتا ہے، اور جو برائیاں ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، انسان ان کی طرف نظر رکھتا ہے۔ اصل مرد وہ ہے کہ جو ایسے حالات میں بھی اپنے شریک حیات کی اچھائیوں کو یاد رکھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے جس کا مفہوم کہ اگر آپ کی شریک حیات میں چند برائیاں ہیں تو یقیناً اس میں چند اچھائیاں بھی ہوں گی، لہذا جو اس میں اچھائیاں ہیں ان کی طرف نگاہ کیجیے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ جب وکالت کیا کرتے تھے ان کے پاس ایک کیس آیا، اس کیس میں طلاق کا مسئلہ تھا، ہسبینڈ اپنی وائف کو طلاق دینا چاہتا تھا اور اس نے کیس فائل کرنے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری تو پسند کی شادی تھی، پھر یہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ بہت بدتمیز ہے، بہت لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بہت سے اس میں خامیاں اس نے گنوا دی، اور کہا کہ میں بس کسی بھی طرح سے اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آپ کیس کو فائل کیجیے کورٹ میں اور ہماری جدائی کرائیے۔ آپ نے کہا کہ میرا چونکہ ایک پیشہ تھا تو میں نے کورٹ میں کیس فائل کیا۔ کیس فائل کرنے کے بعد سنوائی ہوئی تو اس کے بعد اب چند فیصلہ آنے والا تھا، چند سنوائیوں کے بعد، تو کہا کہ وہ شخص اچانک میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا اقبال کہ صبح کورٹ میں میرا جو کیس ہے اس کی فائل واپس لے لینا، میں اپنا کیس واپس لے رہا ہوں، مجھے اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے گا۔
ہم نے کہا کہ کیا وجہ بنی؟ آپ کو میں نے سمجھایا، دیگر رشتہ داروں نے سمجھایا، اس خاتون نے معافی بھی طلب کی، لیکن آپ نہ مانے۔ لیکن کیا وجہ بنی کہ اچانک سے آپ کیس واپس لے رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سن لی، جس میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تمہاری شریک حیات میں خامیاں ہوں گی وہیں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوگی، لہذا ان کی اچھائی کی طرف نگاہ کرو۔ اور میں نے جب یہ حدیث سنی اور میں نے اس حدیث کے سامنے رکھ کر اپنی زوجہ کی طرف نگاہ کی تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ میری زوجہ یورپ کے ماحول میں جہاں 18 سال کے بعد آپ کسی سے بھی دوستی رکھ سکتے ہو، کسی کے ساتھ رہ سکتے ہو، ایسا ماحول ہو، اور میں نے اپنی زوجہ کو ایسا پایا کہ وہ بے شک بدتمیز ہے، بدخلق ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیزی کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایسے ماحول میں جہاں اتنی آزادی ہو، اتنی برائی ہو، اس ایسے ماحول میں بھی اس نے میرے علاوہ کسی سے تعلق قائم نہیں کیا۔ جب سے میں نے اپنی زوجہ کی اس اچھائی کی طرف نگاہ کی ہے تو میرا ارادہ ہی کینسل ہو گیا کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ برائیاں میں برداشت کروں گا، لیکن یہ جو اچھائی ہے وہ بہت بڑی اچھائی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں تمہارا کیس واپس نہیں لوں گا۔ اب جب مسلمانوں کے نبی کی حدیث سن کر تم نے اپنی زوجہ سے تفریق کرنے کو ختم کر دیا، طلاق دینے کو ختم کر لیا، تو اب کلمہ پڑھو اس نبی کا اور مسلمان ہو جاؤ، اور آئندہ ان تمام چیزوں کی طرف رغبت بھی نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، مسلمان کی بردباری، انسان کی بردباری، مرد کی بردباری، مرد کی مردانگی اسی میں ہے کہ وہ شیطان کے شر کو زیر کر دے، شیطان کے وسوسوں کو زیر کر دے اور خود کو بلند کرے، اور وہ تب ہوگا جب اللہ عز و جل کے خوف سے ڈرے گا۔ یقیناً ہمارے شریک حیات میں برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی بے شمار ہوتی ہیں۔ یہی میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بہت زیادہ خیال کیا کریں۔ بیجا تکرار، اگر شوہر غصے میں ہے، کسی بات پر ناراض ہے تو آپ خاموش ہو جائیے، ایک چپ سو سکھ۔ آپ خاموش رہیں گی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن جب آپ جواب دیتے ہیں، آگے سے جواب ملتا ہے، پھر کاؤنٹر جواب آتا ہے، تو وہ بات بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ بات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اگر خاموش رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ عموماً تو یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تو آج کل تو یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں، چھوڑ دو، مجھے دے دو طلاق، میں اپنا کما لوں گی، میں اپنا کھا لوں گی، میں اپنا گزارا کر لوں گی، اپنے بچوں کو پال لینا، یہ کر لینا، وہ کرنا، آگے سے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بد زبانی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ مرد اشتعال میں آ رہا ہوتا ہے۔ عموماً سوال ہوتا ہے کہ جناب اس طرح کہا ہے، کیا طلاق ہو گئی؟ آگے سے جواب دیا جاتا ہے ہاں ہو گئی۔ کہا کہ جناب غصے میں تھے، تو کیا غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ ارے میرے بھائی، آج تک کوئی ایسا بتائیے جس نے ہنستے ہوئے، ناچتے ہوئے، کھیلتے ہوئے کوئی طلاق دی ہو۔ ایسا تو نہیں کہ باہر کسی سے جھگڑا ہوا ہو، گھر میں آ کر غصہ بیوی پر اتارا ہو تو بیوی کو طلاق دے دی ہو۔ ارے بھائی، یقیناً غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں عنصر کوئی نہ کوئی اس میں ہاتھ خاتون خانہ کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بیجا بولنے، بیجا ضد کرنے، بیجا تکرار کی وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا یہ بیجا تکرار، بیجا زبان درازی، اس سے بچنا چاہیے۔ جو یہ کام سے خود کو روک لے گی، انشاءاللہ تعالی اس کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب گھر پر تشریف فرماتے کہ باہر دروازہ بجا تو آپ اٹھے ملنے کے لیے کہ باہر جا کے دروازہ کھولیں، تو اتنے میں آپ کی زوجہ بول اٹھی کہ لو، آپ کو بلانے کے لیے کوئی آ گئے، ابھی 5 منٹ تو ہوئے تھے آپ کو آنے میں۔
اور ابھی کوئی بلانے کے لیے آ گئے، سارا دن آپ مسجد ہوتے ہیں، رات کو نقاب لگا کر آپ لوگوں کا حال جاننے کے لیے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اس گھر میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، بچے کیا صرف میرے تنہا کے ہیں؟ آپ کا اس بچوں میں کوئی مطلب حق نہیں ہے؟ ان کے معاملات کون دیکھے گا؟ گھر کے معاملات کون دیکھے گا؟ بہت کچھ وہ کہنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو بہت زیادہ جلالی تھے، آپ میں غصہ بہت زیادہ تھا اور روب بھی آپ کا بہت زیادہ تھا۔ آپ کی سوچا آپ کو مسلسل کہے جا رہی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ مسکرانے کی آواز باہر وہ جو شخص کھڑا تھا وہ بھی سن رہا تھا۔ جب یہ سب ہو گیا تو آپ کو مسلسل مسکراتے دیکھ کر آپ کی زوجہ بھی مسکرانے لگی۔ زوجہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں جاؤں، یا اگر مزید دل میں ہے، مزید کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں کھڑا ہوں، سن لیتا ہوں۔ آپ کی زوجہ مسکرانے لگی اور آپ نے اپنی بات کو ختم کیا، آپ باہر تشریف لائے تو وہ شخص جو کھڑا تھا وہ کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری زوجہ تو ایک بڑے خاندان سے تھی، ایک گسیلے خاندان سے، لڑاکا خاندان سے، مالدار خاندان سے تھی، بدتمیزی کیا کرتی تھی، میں تو اس کی شکایت لے کے آیا تھا، لیکن آپ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم ایسے الفاظ، ایسے موتی پرو دیے کہ اگر میری بہنیں، میری مائیں اور میرے تمام بھائی اس بات پر توجہ کر لیں اور سن لیں نا، تو خدا کی قسم کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، یہ شخص بات یہ ہے کہ میں غصے کا تیز ہوں، چلالی طبیعت ہے، سارا دن بلکہ اکثر میں تیز بولتا ہوں، میری زوجہ میری بات سنتی ہے، میں باہر کے معاملات دیکھتا ہوں، وہ سارے گھر کے معاملات کو اکیلی تنہا سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو مینٹین کرتی ہے، سب سے بڑھ کر میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، جب میں اپنے بستر پر بلاتا ہوں مجھے منع نہیں کرتی، اور میرے بستر کو اس طرح سے پاک رکھتی ہے کہ مجال ہے کہ کوئی میرے بستر کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھے۔ جو میرے لیے اتنا کچھ کرے وہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، اگر میں اس کی ذرا سی اگر سن لوں گا ایک بارگی تو اس میں میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے۔ تو وہ شخص بھی سمجھ گیا بات، اور امید ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہیں۔ اپنی مردانگی دکھانی ہے تو اس شعبے میں دکھائیے جہاں بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے، جہاں برداشت کا مادہ خود میں پیدا کرنا ہے۔ اور یہ صبر، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ سب چیزیں دونوں طرف سے ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے مل کر دعائیں کیا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ عز و جل ہر ایک کے معاملات کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے بہتر فرما دے، اور ان کے گھر برباد ہونے سے بچ جائے، ان کے گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔